الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تقریم بزرگان محترم نیچے لگا دیتے ہیں بڑی پریشانی مقرر ہوتی ہے مقرر کو لگتا ہے کہ آواز کم ہے تو چیخنا پڑتا ہے تو چیخنے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہاں والوں کو تیز آواز آتی ہے میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ مقرر کے لیے مائک کا قریب بھی رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آواز آ رہی ہے وجہ کیا ہوتی ہے اکثر مستورات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بھائی اندر مائک لگا اب باہر مائک ہوتا نہیں مقرر کو لگتا ہے شاید آواز جا نہیں ہوگا اندر وہ چیختا ہے وہ اپنا گلا خراب کرتا ہے تو بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے بعض وقت اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج کے اوپر جب پروگرام ہوتا ہے تو پیچھے تو مائک لگتا ہے اسپیکر لیکن سامنے مقرر کے لیے بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگنا چاہیے کہ آواز جا رہی ہے ان کو ایسا لگتا ہے مجمے کو آواز نہیں جا رہی تو وہ اور چیختا ہے یہاں تو چلو قریب ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ اس بستی والوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت پیش کی اور آپ لوگوں کی چاہت تھی کہ ہمارے یہاں علماء آتے رہیں یہ بڑی محبت کی بات ہے اور میں آپ کی اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ لوگ ماشاءاللہ جو محبت پیش کی اور ماشاءاللہ آپ لوگ آئے بھی مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ مسجد بھی پھر اس میں ماشاءاللہ احباب آئے مجھے امید تھی لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں سارے احباب آئے تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں بستی والوں کے دلوں میں قدر ہے اور جو قدر ہوتی ہے وہ آگے بڑھتا بھی نا قدرے کبھی آگے نہیں بڑھتے قدر جن کے دلوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھاتا ہے اور جو نا قدرے ہوتے ہیں وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہتے ہیں ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے کہ بہت سے احباب چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اندر قدر تھی تو قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی عطا فرمائی
اور بہت سے ایسی بستیاں کہ جہاں پر مجمع کھچاکچ ہوتا تھا اور وہاں پر بہت سی پبلک بھی ہوا کرتی تھی اور مسجد بھی عالیشان ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی ان علاقوں والوں کے اندر قدر نہیں، تو قدر نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے۔ تو یاد رکھیں یہ آپ کے دل میں قدر ہے، تو قدر کی وجہ سے اللہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان علاقے اور بستی کو اللہ قبول کر لے گا۔ آپ لوگ قدر کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جتنی قدر کرو گے اللہ آپ کو اتنی ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ آج ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اکیلے چلے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، واقعات کے اندر بہت سے واقعات ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، آپ کے مقرر جو آتے ہوں گے وہ بتلاتے ہوں گے، کسی بیانات میں آپ نے سنا ہوگا۔ کیا سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جنگل میں اکیلے چلے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے قدر ہوتی گئی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج ان کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن چھوٹے سے دین کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا۔ بچے تھے لیکن جذبہ تھا، اسی کی وجہ سے ان کا باپ آزر اور ان کے گھر کے افراد بلکہ بادشاہ نے بھی یہ کوشش کی کہ اٹھا کر انہیں آگ میں ڈال دیا جائے، اور ڈالا بھی گیا۔ کیا کہا کہ آگ لگائے، زبردست آگ لگائی گئی، اور کہا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو گوفن کے ذریعے، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو لگائی، یا ایک نقطہ میں نقل کر دوں، کہتے ہیں جب آگ لگائی تو شیطان قریب آیا، شیطان نے قریب آ کر یہ کہا کہ اتنی بڑی آگ ہے تم اندر کس طرح ڈالو گے؟ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بات تو ہے، سچ ہے، آگ اوپر تک اس کے لپیٹے کھا رہی تھی، اتنی زبردست آگ، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کس طرح اندر ڈالے؟ تو شیطان نے ایک ترکیب بتلائی۔ کیا ترکیب بتلائی؟ ترکیب یہ بتلائی کہ آپ ایسا کرو کہ گوفن کے اندر ابراہیم کو رکھو اور زور سے اٹھا کر پھینکو۔ دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ جھولا بناؤ، جھولے کے اندر بٹھاؤ اور زور سے جھولا ڈالو تو وہ جا کے سیدھا اندر گرے گے، ان کا ہاتھ باندھ دو۔ یہ ترکیب بتلائی۔ یہاں پر میں ایک نقطہ بتلاتے چلتا، جو لوگ اچھے بنتے ہیں نا تو وہاں یاد رکھیں کہ فرشتے قریب آتے ہیں، اور جو برے بنتے ہیں ان کے قریب شیطان آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ڈالا جانے لگا ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتے دوڑ کر آئے، اور کیا کہا؟ فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم اگر آپ کہیں، کیونکہ اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے ابراہیم کو پوچھو، کہا کہ آپ کہیں تو انہیں عذاب دے دے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے، کیا نقطہ نکلتا ہے؟ یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اچھے بنو گے تو قریب فرشتے آئیں گے، اور اگر آپ برے بنو گے تو جس طرح ان کے دل میں خیال ڈالنے کے لیے شیطان آئے تھے اور کیا کہا تھا کہ جھولا بنا کر اندر ڈال دیا جائے، تو برے لوگوں کے پاس کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس کون آتا ہے؟ فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اچھی سوچ رکھو گے تو فرشتے آئیں گے، بری سوچ رکھو گے تو شیطان آئے گا۔ گھر کو لے کر چلنا ہو تو اچھی سوچ رکھو گے تو فرشتے قریب آئیں گے، اور بری سوچ لے کر چلو گے تو شیطان قریب آئیں گے۔ معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں، اچھی سوچ رکھ رہے ہیں تو فرشتے قریب آئیں گے، بری سوچ رکھ رہے ہیں تو شیطان قریب آئیں گے۔ علاقے کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھی سوچ رکھ رہے ہیں تو فرشتے قریب آئیں گے، بری سوچ رکھو گے تو شیطان قریب آ کر جھولے بتلائے گا، چیزیں بتلائے گا، آگ میں ڈالنے کی ترکیب بتلائے گا۔ تو یاد رکھو جب بری سوچ رکھتا ہے انسان تو بری سوچ رکھنے کی وجہ سے یاد رکھنا شیطان قریب آ کر اس کے ذہنوں میں بری ترکیب ڈالتا ہے، اور بری ترکیب کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ اچھے کام نہیں کرتا بلکہ برے کام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اچھی سوچ رکھیں گے، اچھی ذہنیت رکھیں گے
اچھی سوچ کے ساتھ کام کرنے کی اگر ہمارے اندر پلاننگ ہو تو یاد رکھو کہ فرشتے قریب آ جائیں گے. ہم لوگ علاقے میں کام کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو گرائے خود کو آگے بڑھائے, دوسروں کو پھینکے اپنے کو آگے بڑھائے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا, یہ نہیں سوچتا, بلکہ کیا سوچتا ہے کہ پہلے ان کو گرائے پھر آگے بڑھے. بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی نماز اچھی پڑھتا ہو تو نیت یہ کرے کہ میں اس سے اور اچھی نماز پڑھوں گا, یہ نہیں کہ اس کی نماز کو پہلے خراب کروں پھر نماز کے آگے. اب تو لوگ یہ ہے کہ نماز تو پڑھنے کی بات تو دور, بلکہ سامنے والوں کو اس طرح پریشان کرتے ہیں کہ اس کی بھی نماز خراب کرتے ہیں. یا کوئی اگر اچھے کام کرتا ہے, علاقے میں اچھے کام کرتا ہے, تو جو فرد علاقے میں اچھے کام کرتا ہے تو ان علاقے میں اچھے کام کرنے والوں کے پیچھے پڑتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں, اور مخالفت کے بعد ان کو پیچھے سے پیچھے کی طرف ڈھکیلتے ہیں, آگے کی طرف نہیں بڑھاتے ہیں. جب پیچھے کی طرف ڈھکیلتے ہیں تو یاد رکھو کہ شیطان اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے ذہنوں میں ایسی ترکیبیں ڈالتا ہے, اور شیطان جب ترکیب ڈالتا ہے تو یاد رکھو وہ کامیاب نہیں ہوگا, ناکامی کی طرف بڑھے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, لیکن یاد رکھو کہ فرشتے دوڑ کر آئے اور آ کر کیا کہا کہ ابراہیم ذرا بتلائیے, آپ کہیں تو آپ کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہے. تو کیا کہا ابراہیم نے کہ بھیجنے والا تمہیں کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ بھیجنے والا کون ہے تو فرشتے نے یوں سر انگلی اٹھائی کہ اللہ نے بھیجا. کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہی میری حفاظت کرے گا, جس نے بھیجا ہے وہی حفاظت کرے گا. ابھی میں نے یہاں پر عمر واڈا میں بیان تھا, ایک واقعہ میں نے سنایا سالم بن عبداللہ کا, کہ طواف کر رہے تھے, ایک حاکم وقت آیا. حاکم وقت نے کہا کہ سالم بن عبداللہ سے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو, کہ بہت مالدار تھا اور سالم بن عبداللہ بہت بڑے اللہ کے ولی انسان تھے, بہت بڑے ولی انسان تھے. وہ طواف کر رہے تھے تو اچانک حاکم وقت وہاں پر آیا اور حاکم وقت نے کہا سالم بن عبداللہ سے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے. حاکم وقت بہت بڑا مالدار تھا, بادشاہ تھا, وقت کا حاکم تھا. تو کہا کہ آپ کو جو ضرورت ہے بتائیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب یہ لفظ کہا تو سالم بن عبداللہ غصے ہو گئے اور کہا کہ اے خدا کے بندے, میں جس در کے سامنے کھڑا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر بھی تجھ سے مانگوں, جس کے پاس کھڑا ہوں, جس رب کے پاس کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہو کر بھی تجھ سے مانگوں. حاکم وقت چپ ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب طواف مکمل ہو گیا, حاکم وقت حرم سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد کھڑا رہا. کہا کہ اللہ کے ولی سالم بن عبداللہ باہر نکلیں گے تو میں ان سے پھر بات کروں گا. سالم بن عبداللہ کا پورا طواف مکمل ہوا, ارکان مکمل ہوئے, حرم شریف سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو فوراً اس شخص نے, حاکم وقت نے سالم بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت آپ بتلائیے آپ کو جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ تو اللہ کے گھر کے سامنے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا گھر سامنے ہے تو میں اللہ کے گھر سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں؟ اب تو اللہ کا گھر دور ہے, جو آپ مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو جو ضرورت ہے میں آپ کو لا کر دے دوں گا. جب یہ لفظ کہا تو حضرت نے کیا کہا, عجیب بات کہی, کیا دین دے گا یا دنیا دے گا؟ میں دنیا کہوں یا دین کے بارے میں کہوں؟ تو حاکم وقت نے سوچا کہ دین کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ سالم بن عبداللہ بہت بڑے ولی انسان ہیں, میں ان کے مقام تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ بہت بڑے ولی انسان ہیں, میں ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا ہوں, تو دین کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو کہا کہ حضرت دنیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مانگنا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے کہا عجیب بات کہی, جس کی دنیا ہے اس سے میں نے کبھی نہیں مانگا تو اس سے میں کیا مانگوں؟ جس کی دنیا ہے
جس کی دنیا ہے اس سے کبھی نہ مانگا، تجھ سے کیا مانگوں میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انگلی اٹھائی، فرشتے نے کہا کہ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی دیکھ لے گا. آگ میں ڈال دیا ہے. کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالا، آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، باغیچہ بن گئی. جو آگ جلاتی ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو یہاں سے بھی ایک نقطہ نکلا کہ کام کرنے والا جب کام کرتا ہے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ سامنے آگ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ سامنے تکلیف ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ سامنے پریشانیاں ہیں، لیکن وہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے وہ آگ کو ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، گلے گلزار بنا دی جاتی ہے. اس آگ کو دیکھنے میں لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں نہیں ہوتا بلکہ ٹھنڈک میں ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو کہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں، دین میں دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی بھی فکر کریں، اپنے علاقے والوں کی بھی فکر کریں. جب یاد رکھو اپنی اور اپنے علاقے والوں کی فکر کرو گے، دیکھنے میں لگے گا، لوگ کہیں گے کہ آپ تکلیف میں ہیں، لوگ کہیں گے کہ آپ مصیبت میں ہیں، جبکہ آپ مصیبت میں ہوں گے نہیں. دیکھنے والے تو مصیبت میں سمجھیں گے، لیکن اللہ آپ کے دل کو بہت سکون عطا فرما دے گا. جب انسان دنیا میں لگتا ہے تو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا. لیکن دین کے کام میں، اچھے کاموں میں لگنے کے بعد جب انسان لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے. جس طرح آگ کو گلے گلزار اللہ بنا سکتا ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے. جیسے اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ کیا ہو گئی؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر مصیبت ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ دے کہ اے مصیبت تو ٹھنڈی ہو جا اس کے لیے، تو کیا مصیبت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہمارے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے تو لگے گا مصیبت ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. دیکھنے والے کہیں گے کہ آگ میں ہے، دیکھنے والے کہیں گے کہ مصیبت میں ہے، دیکھنے والے کہیں گے تکلیف میں ہے، دیکھنے والے کہیں گے کہ ان کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے. فاطمہ کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے لیکن فقیر مانگنے آیا، فاطمہ نے روٹی اٹھا کر دے دیا، کہہ دیا کہ میں ہر چیز دے سکتی ہوں، لیکن نبی کی غلامی، نبی کی محبت میں ہر چیز قربان. کہنے والا کہتا ہے کہ فاطمہ تکلیف میں ہے لیکن فاطمہ سکون میں تھی. پوری زندگی کہا کرتی تھی کہ میں بہت آسائش میں ہوں. حال کیا تھا؟ حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر فاطمہ آ گئی. کہتی ہے کہ روٹی کا ٹکڑا آیا، ایک حصہ روٹی کا، ایک حصہ فاطمہ کو ملا. یوں اٹھایا اور کھانے جا رہی تھی فاطمہ. منہ کی طرف بڑھایا فاطمہ نے. جیسے ہی منہ کی طرف فاطمہ نے بڑھایا کہ اچانک خیال آ گیا کہ میرے پیٹ میں تو روٹی جا رہی ہے، میرے والد گرامی آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار، ایک ساتھ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں پتھر گیا، میرے اللہ کے رسول کے پیٹ میں کھانا گیا ہوگا کہ نہیں گیا؟ قربان جائیے. فاطمہ روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور اپنے دامن میں، اپنے آنچل میں باندھتی ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتی ہے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ تو کہا کہ باپ ابو، بات دراصل یہ ہے کہ روٹی کا ٹکڑا آیا تھا، میں کھا رہی تھی، اچانک میرے دل میں آیا کہ ابو کا کیا حال ہوگا، میں اس لیے دوڑ کر آ گئی. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ فاطمہ کیا بتلاؤ، کئی دن گزر گئے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کئی دن گزر گئے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا. کیا ایک گھر تھا. ایک مرتبہ بھی حال تھا نا کہ فاطمہ دوڑ کر آ گئی اللہ کے رسول کے پاس. علی نے کہا کہ کچھ مال آیا ہے، ذرا جاؤ کچھ مل جائے گا. فاطمہ دوڑ کر آ گئی. یہ قربانی سیکھی تھی انہوں نے. کیا قربانی سیکھی تھی؟
ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پڑھتے ہیں لیکن زندگی میں وہ قربانی لانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن صحابہ نے قربانی دیکھنے کے بعد وہ قربانی لانے کی کوشش کی کہ قربانی اس طرح بھی دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب گھر سے نکلے، سامنے گھر سے ابو بکر بھی نکلے۔ ابو بکر نے عمر سے پوچھا کہ کیوں گھر سے نکلے ہو؟ تو کہا کہ کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ عمر نے ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیوں نکلے ہو؟ تو بولے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، بھوک لگی ہے، پریشان۔ تو کہا کہ سامنے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، ابھی اللہ کے رسول نکلیں گے۔ نبی علیہ السلام چاند جیسا چہرہ، دمکتا چمکتا چہرہ، آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، چمکتا چہرہ نکلا۔ اللہ کے رسول باہر آئے، ابو بکر عمر نے اللہ کے رسول نے ابو بکر عمر سے پوچھا کیوں آئے؟ تو کہا پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اس لیے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا، چادر ہٹائی پیٹ پر سے، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک پر، پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے تھے۔ کہا لیکن نبی ہوتا، محمد تھے۔ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو چل دیے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من تک کلبا، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا کہ محمد۔ عورت نے جب سنا کہ محمد عربی میرے گھر میں کون آیا؟ محمد آیا۔ آج تو ہمارے گھر میں سنتیں آتی ہیں لیکن سنتیں ہم توڑ دیتے ہیں، سنتوں کی باتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں سنتیں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، عشق رسول کی بات آتی تو ہماری زندگی سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے، ایسے عاشق تھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آ جائے، صحابہ توڑ دے، ایسے ہو نہیں سکتا، آمن نہ ہو سب تک نہ، ہر بات پر آمن نہ ہو سب تک نہ۔ اللہ کے رسول آپ کہیے نا، اپنی گردن کو ذبح کر دیں گے آپ کے سامنے۔ انہوں نے سیکھا تھا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی قربانی سے، کہ بیٹے کو ذبح کیا گیا، اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے دمبا اتار دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ کیا کہہ دیا صحابہ نے؟ یہ کہا کہ تمہارے تو دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل ذبح نہیں ہو پائے، ہم تو نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ ہم خود ذبح ہوتے چلے گئے، ہمیں تو وہ محبوب ملا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بہت سنا لیکن قربانی نہیں سنی۔ اور قربانی دیکھنا ہونا تو جہاں انہوں نے قربانی دی ہے اس سے کہیں درجہ آگے قربانی دے کر صحابہ نے بتلا دیا۔ وہاں دمبا ذبح کیا گیا، یہاں صحابہ نے نبی علیہ السلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے دکھا دیا۔ جنگ کے موقع پر احد کے میدان میں کیا ہوا؟ لشکر آیا اور تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کسی نے بدبخت نے اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ جب یہ اعلان کیا، صحابہ تھے، ہم جیسے نہیں تھے، ہم تو یہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا، اور وہاں تو حال یہ تھا کہ نبی کا نام آ جائے، برداشت کر۔ کسی نے بدبخت نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ احد کے میدان میں ہاتھ میں تلوار تھی، ہاتھ میں تلوار کیوں نیچے کی طرف تھی؟ کیا کر؟ کیا کہا؟ تلوار نیچے کی طرف۔ کیا ان کے پیچھے ان کی ماں نہیں تھی کیا؟
क्या उनके पीछे उनके भाई नहीं थे क्या? क्या उनके पीछे उनके बाप या उनके पीछे उनके बेटे नहीं थे क्या? सहाबा ने कहा, तलवार नीचे की तरफ रख दी, कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद हमारे लिए जिंदा रहना बेहतर नहीं, जिंदा नहीं रह सकते, तलवार नीचे की तरफ। कहते हैं कि बस ये ऐलान करना था, कितने सहाबा इसमें शहीद हो गए। और वो सहाबा ने क्या अल्फाज कहे कि नबी के बाद अब हमारी जान। मैं ताज्जुब करता हूं, कभी कभी सोचता हूं क्या कुर्बानी इन लोगों ने पेश की। हम होते जरा उस तरफ हम अपने आप को रखकर देखें। अजीब हाल था। वो एक औरत के बारे में आता कि मदीना मुनव्वरा से निकल आई, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का नऊजुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया, दीवानी मस्तानी, उसे होश नहीं था, निकल। पूछा, किसी ने कहा कि तेरे बाप को शहीद कर दिया गया। उसने कहा, माँ बाला मोहम्मद, मेरे मोहम्मद के बारे में बतलाओ कि मोहम्मद का हाल क्या है। आगे किसी ने कहा, तेरे शोहर को शहीद कर दिया गया। तो कहा, माँ बाला मोहम्मद, मोहम्मद के बारे में बतलाओ, मोहम्मद का हाल क्या है। आगे बढ़ी, किसी ने कहा कि तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया। तो कहा, माँ बाला मोहम्मद, मोहम्मद के बारे में बताइए, मेरे मोहम्मद का हाल क्या है। क्या दीवानी थी। और अरे बेटा शहीद, बाप शहीद, बच्चा शहीद, शौहर शहीद हो गया, लेकिन हाल क्या था? दीवानी थी, मस्तानी थी, आशिका थी, दौड़ पड़ी। क्या कहती है? माँ बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बताइए। मुसलमानों जरा बताओ, हालात संगीन चलते हैं, हमारे लोग कितने बोलते हैं माँ बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाओ, मोहम्मद की सुन्नतें बतलाओ। अब कहते हैं हालात है मौलाना, क्या पिछली बातें आप करते हो? हालात में तुमको क्या झेलना है? झेलना तो हमें, तो दुनिया में तुम भी रहते हो, दुनिया में हम भी रहते हैं। कहते हैं मौलाना लोगों को क्या मुश्किल, हालात तो हमको झेलना पड़ता है। मौलवी लोग तो बयान में बोल के चले जाते हैं, परेशान हमें होना होता है। तो जिस दुनिया में आप रहते हो उसी दुनिया में मौलवी भी रहता है, उसी दुनिया में मौलवी रहता है। मौलवी कोई और दुनिया में नहीं रहता। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां आपको सूद से रोका, ब्याज की रकमों से लेने से रोका, लेकिन कितने घर आज भी ऐसे हैं कि ब्याज की रकमों पर चलते हैं। औरतें शौहर से कहती है मजबूरी है, घर तो लेकर चलना है, घर लेकर चलना है तो ब्याज पर रकम तो लेनी पड़ती। और फातिमा का हाल यह था कि पेट पर पत्थर बंधे। फातिमा का हाल तो यह कि पेट पर पत्थर बंधे हैं। अल्लाह का शुक्र ऐसा तो नहीं है हमारे ऊपर, इतने तो हालात नहीं कि पेट पर पत्थर बंधे। नबी की एक सुन्नत तो जिंदा कर ले। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर रहकर दुनिया को कह दे कि हम तो वो आशिक के गुलाम हैं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को और उमर को लेकर अबू अय्यूब अंसारी के घर गए। दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई, मन तक्कल बाप, किसने दरवाजा खिटखिटाया? तो कहा कि मोहम्मद की आवाज सुनी। फौरन औरत ने दरवाजा खोला, क्या हजरत आइए तशरीफ लाइए। कौन आया? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार तशरीफ लाए। औरत दौड़ पड़ी जंगल की तरफ। उनके शौहर अबू अय्यूब अंसारी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तो कहा कि अल्लाह के रसूल आए। तो कहा मैं अभी कोशिश करके जल्दी जल्दी लकड़ियां चुन कर आता हूं, जब तक कि तो आग लगा और डेग तैयार कर, पतीला तैयार कर। दौड़ कर आए। अबू अय्यूब अंसारी खुश हो गए कि कौन आया? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाया। दौड़ कर आ गए और जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद गोश्त लाकर सामने लाकर रख दिया। बकरा काटा और काट के लाकर पेश कर दिया। नबी करीम जनाब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, अबू बकर भी थे, उमर भी थे।
اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، اس پر گوشت بوٹی کا ایک ٹکڑا رکھا اور کہا اس کو میری بیٹی فاطمہ تک پہنچا دو، کئی دن گزر گئے میری بیٹی کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ اور ہم اب بھی سود کے رقموں میں پڑے، کہتے ہیں حالات ہے دنیا میں، کیا وہ حالات تھے جو انہوں نے کر کے دکھا کر چلے گئے؟ تب بھی عیش کی زندگی، کیا وہ زندگی گزار کر گئے؟ قربانیاں تو یہ قربانی، ہم لوگ بکرے پر جانوروں پر چھری تو پھیر دیتے ہیں، پہلے چھری اپنے خواہشات پر پھیریں، جو ہماری خواہشات ہیں اس پر پہلے چھری پھیرنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی بکرا بھی کہتا ہوگا، وہ جانور بھی کہتا ہوگا کہ اللہ یہ مجھے تو ذبح کر دیتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کے زندگی کے اندر جو گناہ ہے اس کو کبھی ذبح نہیں کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ کبھی یہ جانور بھی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میری گردن پر چھری تو پھیری ہے لیکن اپنے گناہ اور چیزوں کے اوپر کبھی چھری نہیں پھیری۔ آج ہم نیت کریں اور قربانی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں کہ قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کو قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مہینہ ان قریب آ رہا ہے، یہی سکھانا کہ جہاں قربانی یہ دینی ہے وہاں اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ قربانی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ زندگی چند دن کی زندگی، کون کب ہے کب چلا جائے گا کچھ پتا نہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے سامنے سے چلے بھی گئے، بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب نہیں، بہت سے لوگ پچھلے مہینے تھے اب نہیں ہے، بہت سے لوگ پہلے تھے اب چلے گئے۔ ابھی کورونا کی بیماری بھی آج جھٹکے سے اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا بہت سو کو، اور کب کون سی بیماری آ جائے اور کب ہم کو اٹھا کر پھینک دے، اور بیماری آئے نہ آئے خبر نہیں کون سی آج کل بیماری نکلتی جا رہی ہے، اور کب کون کہاں کس طرح چلا گیا کچھ پتا نہیں۔ کتنوں کے بارے میں تو یہ پتا چلا کہ ابھی صحیح سالم نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے چل بسا، ساتھ چل رہا۔ ایسے دوست کے بارے میں ملا کہ ایک دن پہلے ہمارے ساتھ تھا یا تو ایک گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ تھا اور ایک گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بھی پتا نہیں کہ ہم کب چلے جائیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو اچھی بات ہے کہ جانے کے بعد مر جائے اور مٹی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن مر کے مٹی بھی نہیں ہونا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے انہی سے ہم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور اسی سے دوبارہ اللہ نکالنے والا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دینے والا ہے۔ مر کے مر جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن مر کے مرنا بھی نہیں ہے نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے اور وہاں جواب دینا ہے۔ اور اگر چلو اچھی بات ہے کہ مر کے مر جاتے ہیں، لیکن مر کے بعد زندہ ہونے کے بعد اگر ہمیں چپ چاپ چھپ کے اگر حساب لے لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چھپ کے بھی حساب نہیں ہونا ہے، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرا امتی کیا کر کے آیا، ذرا مطلب ہماری اپنی زندگی کے بارے میں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی بہت غفلت والی زندگی گزر رہی، اس لیے آج یہاں چند باتیں میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ قربانی جہاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنی، وہی قربانی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ذات سے قربانی دے کر بتلا دیا، اور رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح مٹا جاتا ہے، اس طرح قربان ہویا جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا احسان ہے کہ بڑی قربانی تو نہیں دینی، صرف اتنا کرنا ہے کہ سنتوں پر چلنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ نبی کا عاشق بن کر چلنا ہے،
نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکنا ہے. ہماری عورتوں کو اس طرف لانا ہے کہ عورتیں پردوں کے ساتھ چلیں, پردوں میں رہیں. یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, فاطمہ نے یہ سکھایا, عائشہ نے یہ سکھایا. کل قیامت کے دن فاطمہ کھڑی ہوگی, عائشہ کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی تم نے تمہاری بیٹی کا نام فاطمہ تو رکھ دیا, تم نے تمہاری بیٹی کا نام عائشہ تو رکھ دیا, تم نے تمہاری بیٹی کا نام سمیہ تو رکھ دیا. ذرا بتلائیے کہ تم نے اس سمیہ کی طرح یا فاطمہ کی طرح عائشہ کی طرح تربیت کر کے بتلایا کہ نہیں کر تربیت کر کے بتلایا؟ ذرا ہمیں اس پر سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. آج جگانا ہے اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو جگا دو, اپنے دل کو جگاؤ. اے دل تو کب تک سویا پڑا ہے, اے دل تو کب تک مردہ ہے, تو کب تک مرا پڑا رہے گا. اے دل آج تو جاگ جا, تجھے اس دل میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے. مولانا حسین احمد مدنی ایک شعر اچانک یاد آ گیا کہ جنت کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت کو مخاطب کیا, کیا کہا؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت کو دیکھ کر کیا جنت کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور, جنت میں تو حور ہے, بڑے بڑے محل ہے, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت. جنت کو کیا کہا؟ میرے دل کا طواف کر جنت. میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت. میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. یہ دل وہ دل بن جائے کہ اس دل میں حضور ہو, کوئی اور نہ ہو. اس دل میں محمد عربی ہو, کوئی اور نہ ہو. ہم ہر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی پیش کریں گے. کوئی بھی تکلیف آ جائے, کوئی بھی حالات آ جائے. ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھا تھا. ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی دیکھا کہ پیٹ میں پتھر تو بن گئے, لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے پیچھے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا. یہ قربانی انہوں نے پیش کی تھی. تو ہم اس طرح انشاءاللہ ہم قربانی انشاءاللہ پیش کریں گے. اپنی عورتوں کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے بارے میں بھی انشاءاللہ فکر کریں گے. گھر میں ماحول بنائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کا ماحول بنانے کے لیے ابھی سے جا کر گھر میں غصے ہونا شروع ہو جائے, بلکہ دھیرے دھیرے ماحول بنائیں. میں ترتیب بتایا کرتا ہوں کہ اس طرح کی ترتیب بنائے کہ کبھی گھر میں ساتھ میں بیٹھ کر, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اکثر تو میرے بیشتر یہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے, اب کس طرح بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھائیں گے؟ بڑے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں. اور کیا کریں, کبھی صفائی کریں اپنی طرف, پلیٹ صاف کر لے اچھی طرح. اٹھ جائے, اس نے صاف کیا اور نہ کیا اور کچھ نہ کہیں. ایک دن, 2 دن, کبھی کہیں لو میں تیری طرف سے بھی صاف کر لوں. 2 دن صفائی کی, تیسرے دن صفائی کی. ایک دن وہ بھی سوچے گی کہ وہ صاف کر رہا, میں بھی صاف کروں گا. تو اس طرح ترتیب بنائے, ماحول بنائے. ہمارے یہاں ماحول کیا ہوتا ہے, ایک دن نماز پڑھیں گے, اچھی سی نماز پڑھیں گے, 2 دن سنتیں زندہ کریں گے, تیسرے دن گھر میں جا کے لٹ ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتی. ارے 2 دن نہیں ہوئے تیرے نماز پڑھنے کے اور گھر میں سختی شروع کر دی. گھر کے ماحول اس طرح نہیں بنتے. گھر کے ماحول محبت سے بنتے ہیں. گھر کے ماحول پیار سے بنتے ہیں. بچوں کو بھی پیار سے, محبت سے آگے بڑھائیں. گھر کا ماحول انشاءاللہ بنائیں. انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ گھر میں آپ کی عورتیں سنتوں پر چلنے والی بن جائے گی انشاءاللہ. تو آپ ماحول بنائیں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کو وہ پیاری زندگی بنائیں گے انشاءاللہ, اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ملائیں گے, اپنے عورتوں کی زندگی میں انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ماحول بنائیں گے. اور ابھی قربانی کا مہینہ ہے, ان قریب آ رہا ہے, تو بہت سے عاقل ہیں, بالغ ہو چکے ہیں,
عقل مند ہے اور آزاد ہے، اور زکات جن پر واجب ہو جاتی ہے سال گزرنے کی ضرورت نہیں، مکمل سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اتنی رقم ہے کہ زکات جن پر واجب ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس چاندی ہے اور کسی کے پاس سونا ہے، چاندی اور سونا ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو تو زکات واجب، اور صرف اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری۔ لیکن کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن دونوں ہیں، سونا بھی کچھ ہے چاندی بھی کچھ ہے، تو دونوں ہونے کی وجہ سے یاد رکھے کہ سونے کو چاندی کی قیمت پہ مارا جائے گا۔ صرف سونا ہو 2 تولہ تو چاندی کی قیمت پہ نہیں ماریں گے، اس لیے کہ اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اور کسی کے پاس صرف چاندی ہو سونا نہیں ہو تو اس کا بھی چاندی کتنا ہو کہ 2 تولہ 5 تولہ 6 تولہ ہو تو اس پر بھی کوئی زکات واجب نہیں ہے۔ لیکن سونا اور چاندی دونوں ہیں تو اب 7.5 تولہ پر نہیں لے جائیں گے سونے کو، بلکہ کیا کریں گے کہ 2 تولہ سونا ہو اور رتی برابر چاندی بھی ہو، رتی برابر 2 روپے کی چاندی بھی ہو، تو سونے کو چاندی کی قیمت پر مار کر اب دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ کی رقم پہنچ جاتی ہے، چاندی کے مطابق اگر پہنچ گئی تو اس پر بھی زکات واجب، تو زکات جب واجب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اکثر گھروں کے اندر دیکھا گیا کہ سونا بھی ہوتا ہے 2 تولہ اور چاندی کبھی کبھی پائل بندی ہوتی ہے، کبھی ہاتھوں میں ہوتے ہیں چاندی لگی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا تو پہنچا نہیں، جب پہنچا نہیں تو زکات واجب نہیں تو قربانی بھی واجب نہیں، اور زکات کے لیے سال گزرنا ہے تو قربانی کے لیے سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر رقم آئی اور کل ذی الحجہ کا پہلا دن ہے، آج رقم آئی، یا تو یوں سمجھو کہ ذی الحجہ ختم ہونے والا ہے، 1 دن باقی ہے، اور اچانک رقم آئی تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی، اور یاد رکھے کہ گھر میں جو لوگ ہیں، عورت کے پاس ہے اتنی رقم یا گھر کے فرد جو بڑے ہیں ان کے پاس رقم موجود ہے اتنا، تو سب کے اوپر قربانی واجب۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، ایک کی طرف سے قربانی یا حصہ دے دیا مدرسے والوں کو، یا حصہ پکڑا دیا، ایک کی طرف سے ہو گیا، باقی کی طرف سے قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ایک کافی ہے، سب کی الگ الگ قربانی ہو۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اکثر و بیشتر ان مسئلوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ اکثر گھروں کے اندر ان مسئلوں کے اندر دیکھا گیا کہ لوگ ایک کی طرف سے نکال دیتے اور یہ سمجھتے کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، جبکہ سب کی طرف سے یہ حق ادا ہوا نہیں، سب کے لیے الگ الگ، یعنی جن جن پر وہ رقم ہے، یعنی جن جن کے پاس اگر زکات کی رقم تک کے رقم پہنچ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، نبی کا دیوانہ مستانہ بنائے، نبی کے سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربی العلی العلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من یکون
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار بڑے پتوار مولا کس سے کہے بہت گناہ کیا مولا آپ کو جتنا ناراض کیا کسی اور کو اتنا ناراض نہیں کیا ہوگا مولا ماں ناراض ہوتی ہے نا ماں ناراض ہوتی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ماں کو منائے کسی طرح لیکن کبھی ایسی فکر نہیں ہو کہ آپ کو بھی منایا جائے مولا اگر دوست بھی ناراض ہوئے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں کہ دوست کو کسی طرح راضی کریں لیکن کبھی آپ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوئی مولا ہمارا کوئی اگر قریبی یار ناراض ہو جائے نا تو فوراً گاڑی لے کر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے کہ یار تو ناراض ہو جائے گا تو میرا کون ہے مولا آپ ناراض ہو گئے آج تک ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا کون ہے اللہ گندے ہیں پاپی ہے مجرم ہے آنکھوں سے گندے ہیں زبان سے گندے ہیں کان سے گندے ہیں پیر سے گندے ہیں ہاتھ سے گندے ہیں بدن کا عضو گندا ہے مولا آج آپ کے در پر آئے مولا خالی ہاتھ ہے مولا نبی کی باتیں سنیے مولا نبی کے عشق کی باتیں سنیے مولا صحابہ تو بہت کچھ کر گئے ہمارے پاس خالی جھولی ہے مولا اللہ کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ گئے مولا جھولی خالی دل گندا مولا کچھ بھی نہیں اس دل کے اندر مولا آج تیرے در پر حاضر ہوئے پکے سچے دل سے حاضر ہوئے اللہ معاف کر دیجئے مولا معاف کر دیجئے مولا ہمارا کوئی نہیں ہے مولا آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا کہاں جائے کدھر جائے کس سے کہے کون ہمارا ہے مولا آپ تو بڑے محبوب ہے مولا پیارے ہے مولا اللہ آپ تو بڑے رحیم کریم ہے آپ تو بندہ جب کہتا ہے کہ بندہ جب معافی مانگتا ہے اللہ آپ کو بڑا رحم آ جاتا ہے اللہ آپ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے والا کہ جب بچہ ماں کو ستاتا ہے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے پھر بچہ ماں کو ستائے تو پھر ماں معاف کر دیا کرتی ہے یہاں تک کہ بچہ اگر تماچے بھی مار دے اور ماں دھکا مار کے بچے کو نکال دے اور یہ کہہ دے کہ بیٹا اس در کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا میرے گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا کبھی میرے گھر کی طرف آنا بھی مت بچے کو دھکا مار کے گھر سے نکال دے اور یہ کہہ دے کہ نکل جا میرے گھر کی طرف کبھی مت آنا بچے کو نکال دیا جائے بچہ تھوڑا دور جائے اور پلٹ کر آ جائے ابن قیم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے تو بچہ تھوڑی دور جاتا ہے پھر اچانک سر جھکاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں پھر پلٹ کے گھر کی طرف آتا ہے ماں نے دروازہ بند کر دیا تھا وہ دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اسے نیند لگ جاتی آنکھ لگ جاتی ہے کافی دیر کے بعد ماں کو کچھ کام یاد آتا ہے دروازہ کھولتی تو بچے کو دوبارہ وہیں بیٹھا دیکھتی ہے تو بچے سے کہتی کہ بیٹا میں نے تجھے کہا تھا کہ پھر تو یہاں پر دوبارہ کیوں آ گیا میں نے تجھے کہا تھا کہ اس در کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا تو پھر دوبارہ یہاں پلٹ کر آ گیا ہے تو بچے نے سر اٹھایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ماں کی طرف دیکھا کہا امی میں چلا گیا تھا میں نے نیت کر لی تھی کہ میں اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا میں نے سوچا تھا کسی کے گھر کے آنگن میں جھاڑو دے دوں گا مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی اس کے گھر میں میں پوتا مار دوں گا مجھے کھانے کی چیزیں مل جائے گی لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے دوست تو ہزاروں مل جائیں گے لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی ماں یہ سوچ کر پھر پلٹ کر آ گیا ماں نے جب یہ سنا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیدا کر کہا میرے لال
او میرے دل کے ٹکڑے، او میرے کلیجے، جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا آجا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ اس نے اپنے دامن میں اپنے بچوں کو لیا اور کہا بیٹے او میرے دل کے ٹکڑے، جب تیرے دل میں خیال ہے تو دیکھ تمہیں تجھے کیا محبت دیتی ہوں، میں تجھے اپنے دامن میں سلاؤں گی، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ اے اللہ اے اللہ اللہ، اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا، اور آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں نا مولا۔ اللہ اللہ ہم بھی بہت دور نکل گئے تھے مولا، ہم نے سوچا تھا کہ تجارت کر لیں گے، اپنی زندگی بسر کر لیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، کاروبار کر لیں گے، کما لیں گے، گھر چل جائے گا، لیکن مولا ہم نے سوچا تھا کہ یار بہت مل گئے، دوست تو بہت مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا۔ اللہ آپ بھی دامن کھلا کر کہہ دے میرے بندے آپ آ گئے، آ جاؤ آ جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، اللہ اپنے رحمت کے دامن میں ہمیں لے لیجئے مولا۔ بہت گندے ہیں مولا، بڑے پاپی ہیں مولا، بڑے مجرم ہیں مولا، کہیں کے نہیں رہے مولا، اس دھرتی پر جس نے نافرمانی ہم نے کی کسی نے نہیں کی مولا۔ یا کا ذرہ ذرہ بھی کہتا ہوگا کیسا نافرمان بندہ جا رہا ہے، اللہ اللہ چرند پرند بھی کہتے ہوں گے ظالم بندہ جا رہا ہے، اللہ کیڑے مکوڑے بھی کہتے ہوں گے کہ خبیث انسان جا رہا۔ بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، کس کے پاس جائے گی مولا، کون سا در ہے مولا، آپ ہی کے در ہے جہاں سے ساری چیز دھل جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ کپڑے کو کہاں لے جایا جاتا ہے، اس مشین پر لے جایا جاتا ہے جہاں مشین میں کپڑے دھلے جاتے ہیں مولا، یا دھوبی کے پاس لے جایا جاتا ہے، دھوبی کپڑے دھل کے دے دیتا ہے مولا۔ ہم دل کو لے کر کہاں جائے، یہ دل تو ہر جگہ سے گندا ہے مولا، ہر جگہ سے رفو کے لائق ہے مولا۔ اللہ جیسا کپڑا ہر جگہ سے پھٹ جاتا ہے تو درجی کے پاس لے جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ درجی کپڑے کو سی دے مولا۔ اللہ ہمارا حضو یا اللہ پھٹ چکا ہے مولا، اللہ حضو پھٹ چکا ہے مولا، ایسا نہیں کہ کہیں بھی سلائی دے سکے مولا، کہیں بھی رفو رکھ سکے، ایسا بھی نہیں ہے مولا۔ آپ کے پاس آئے مولا، رفو کر دیجئے مولا، ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا، بہت گناہ کیے مولا۔ اللہ یہ مجمع آپ کے پاس رو رہا ہے مولا، رونے والا بندہ آپ کو بہت پسند ہے مولا، تڑپنے والا بندہ آپ کو بہت پسند ہے مولا۔ اللہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہے مولا، یہ رو رہے ہیں مولا، گر گرا رہے ہیں مولا، ان کے رونے کو دیکھ لیجئے مولا، اللہ ان کے بلبلانے کو دیکھ لیجئے مولا۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا مولا۔ اللہ معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، بہت گناہ کیے مولا، معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ بستی والے بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے کہ علماء آئے مولا، یہ چاہتے کہ صلاح آئے مولا، یہ چاہتے کہ بزرگان دین آئے مولا، یہ چاہتے کہ ہماری زندگی تاکہ بدل جائے کسی کی باتیں سن کر۔ اللہ اللہ ہم اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجئے مولا، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیجئے مولا۔ اللہ اس بستی کو قبول فرما لیجئے مولا، اللہ اس بستی کو قبول فرما لیجئے مولا، اس مسجد کو عالیشان مسجد بنا دیجئے مولا، اس مسجد کو عالیشان مسجد بنا دیجئے مولا۔ ہماری رگ رگ میں اس بات کو ڈال دیجئے کہ ہم مسجد کے لیے بھی محنت کریں گے مولا، ہم نے گھر بہت بنائے مولا، ہم نے کپڑے بہت سلائے مولا، ہم نے ٹوپیاں بہت سلائی مولا، ہم نے جوتے چپل بہت خریدے مولا، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بہت خریدے مولا، لیکن مسجد کے لیے کبھی ہم نے محنت نہیں کی مولا۔ اللہ 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 تیری مسجد ایسی پڑی رہی مولا، جس مسجد یہی تو مسجد ہے جہاں سے لینا ہے مولا، یہی تو مسجد ہے جہاں سے مانگنا ہے مولا، یہی تو در ہے جہاں سے چاہنا ہے مولا، یہی تو در ہے جہاں سے گنگرانا ہے مولا، اور اسی
بستر کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے مولا. اللہ ہمارے میں وہ طاقت عطا فرما دے مولا کہ اس در کی ہم بھی محنت کریں مولا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے تو محنت کی تھی اور کعبۃ اللہ کے پیچھے مولا, اور کعبۃ اللہ کو بنایا تھا مولا. اللہ آپ کے گھر کو بنایا تھا مولا, اللہ آپ کے گھر کو بنایا تھا مولا. اس ابراہیم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں مولا ہمیں بھی وہ طاقت عطا فرما مولا, ہمیں بھی وہ طاقت عطا فرما مولا. اللہ وہ جذبہ عطا فرما مولا, وہ جذبہ عطا فرما مولا, وہ فکر عطا فرما مولا. اللہ یہاں کے بچوں کو قبول فرما لے مولا, یہاں کے فردوں کو قبول فرما لے مولا, ان کی عورتوں کو قبول فرما لے مولا. ان کے گھر کو جنت والا گھر بنا دیجئے مولا, ان کے گھر کو پیار والا گھر بنا دیجئے مولا. لڑائی جھگڑوں سے ان کے گھر کی حفاظت فرما مولا, اڑوس پڑوس میں صاف صفائی کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرما مولا. ان کے گھر کے قریب کوئی پڑوس میں کوئی بیچارہ اگر یا اللہ بیمار ہے مولا, اللہ یا کوئی اللہ ایسا ہے کہ غریب ہے مولا, ان کے دل میں درد عطا کر دے, ان کے لیے وہ تڑپنے والے بن جائے. اللہ ایسا بنا دیجئے مولا, مچلنے والا بنا دیجئے مولا. اے رب کریم ہم تو یا کھا کے بیٹھے ہیں یا تو ابھی کھانے جائیں گے, لیکن کتنے گھر وہ ہوں گے مولا جن کے گھر میں غذا نہیں ہوگی مولا, کھانا نہیں ہوگا مولا. بچے بلبلاتے ہوں گے, امی سے کہتے ہوں گے امی ابو کب لے کے آئیں گے کھانا. ماں اسے بہلاتی ہوگی کہ بیٹا ابھی ابو آئیں گے. بیچارہ شوہر آتا ہوگا, گھر میں جھانک کر دیکھتا ہوگا کہ بچے رو رہے ہیں, تو عورت سے چھپ کے کہتا ہوگا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دے. اور وہ عورت بیچاری, اگر وہ عورت بیچاری پتیلا رکھتی ہوگی, پتیلے میں پانی کو پکارتی ہوگی, بچے سے کہتی ہوگی بیٹا کھانا بن رہا ہے, اور اسے تھپکی دے کر بچوں کو سلا دیتی ہوگی, تھپکی دے کر بچوں کو سلا دیتی ہوگی. اور وہ ماں بیچارہ, اور جیسے ہی بچہ سو جاتا ہوگا تو شوہر گھر میں داخل ہوتا ہوگا, اور رات کو سوتا ہوگا اور صبح جلدی اٹھ جاتا ہوگا کہ بچے کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ جاؤں تاکہ بچہ میری طرف دیکھے تو کہے کہ ابو کچھ تو لے کر آئے ہوں گے. جلدی سے اٹھتا ہوگا اور اٹھنے کے بعد اپنے بچے کے پیشانی کو دیکھتا ہوگا, اور پیشانی کو چومنے کے بعد کہتا ہوگا بیٹا میں تیرا کیسا ظالم باپ ہوں کہ میں کچھ نہیں کر پاتا, بیٹا میں تیرا کیسا ظالم باپ ہوں میں تیرے لیے ایک روٹی کی محنت نہیں کر سکتا. اللہ 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 جو بھی گھر ایسا ہے اللہ ان کو روزی عطا فرما دیجیے مولا. یا تو ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق دے دے مولا, یا ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہمیں اللہ بلبلانے والا بنا دے مولا, راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے رونے والا بنا دے مولا. کتنے گھر بھوکے ہوں گے مولا, کتنے گھر بھوکے ہوں گے مولا, کیسا کیسا گھر ہوگا مولا. بچے سولی پر لٹک جاتے ہیں کہ میری ماں مجھے کچھ نہیں کھلاتی. کبھی ماں کہتی ہے کہ بچہ, بیٹا چھوٹا بچہ سامنے ہوتا ہے, بچے کو سامنے رکھ کر ماں کبھی سولی پر لٹک جاتی اور کہتی بیٹا جو ماں تجھے کھلا نہیں سکتی وہ ماں زندہ کیسے رہ سکتی ہے, اور بیچاری سولی پر لٹک جاتی مولا. اللہ ہم نے تو ایسا واقعہ بھی سنا کہ ایک ماں بیچاری اپنے بچے کے لیے زنا بھی کروانے کے لیے تیار ہو گئی, کہا کہ میری عزت لوٹ لو لیکن مجھے کچھ روپیہ دے. اللہ 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 کیسے کیسے دوہراتے ہیں مولا. مولا روزہ رکھوا کر آپ نے تو یہی تو سکھایا کہ روزے رکھ لو لیکن کسی گھر کا آگ بجھا دو, کسی کے گھر کے آگ کو بجھنے نہ دینا مولا. لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا, ہم تو اپنی زبانوں کے چٹکنیوں کے پیچھے پڑے رہے مولا, اچھی اچھی غذاؤں کے پیچھے پڑے رہے مولا, ہمارے گھر میں اچھے اچھے کھانے پک رہے مولا, لیکن کسی گھر کے غریب کی فکر ہمیں نہیں ہے مولا. اللہ غریب مر رہا ہے, ہمیں کوئی طرف نہیں ہے. اللہ وہ درد عطا فرما دیجئے مولا, وہ طرف عطا فرما دیجئے مولا. اللہ جو بھی گھر ایسے ہیں مولا, اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے مولا, لوگوں کے لیے مچلنے والا بنا دیجئے مولا. ہمارے پیٹ پر پتھر تو بن سکتے ہیں
لیکن غریب بیچارہ ایسا مر جائے مولا، ان کی ماؤں کی عزتیں لٹی جائے مولا، اللہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے مولا، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہمیں ان کے لیے تڑپنے اور مچلنے والا بنا دیجئے مولا، اس بستی کو قبول فرما لیجئے مولا، اس بستی کو قبول فرما لیجئے مولا، نبی کا عاشق و دیوانہ مستانہ بنا دیجئے مولا، نبی کی سنت و زندگی کو اللہ اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، قرآن کا عاشق و دیوانہ بنا دیجئے مولا، قرآن کی محبت ہماری زندگی میں اتار دیجئے مولا، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، نمازوں میں دھیان اور خوش و خضوع الہیت نصیب فرما دیجئے مولا، نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اے رب کریم دعاؤں کے ماننے کا ذوق عطا فرما دیجئے مولا، معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اس مجمع میں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما مولا، اس مجمع میں کوئی بہت سے حال بھی ہوگا، پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دیجئے مولا، کوئی قرض میں مبتلا ہوگا، خزانے غیب سے ان کے قرض کو پورا کر دیجئے مولا، قرض تو قرض ہوتا ہے تو انسان بیچارہ تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مولا، قرض کی وجہ سے بیچارہ بے حال ہو جاتا ہے، اپنا چہرہ بھی کسی کو دکھا نہیں پاتا ہے مولا، وہ بیچارہ گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی مجھے مانگنے والا آ جائے گا، میں اس کو کیا چہرہ دکھاؤں گا مولا، وہ کبھی گھر میں چھپ کے ماں کے اپنے بیوی کے سامنے روتا ہوگا، کبھی اپنے سر کو تکیے کے نیچے کم رکھ کر زاروں قطار رو پڑتا ہوگا، اے اللہ اکانومی گر گئی ہے مولا، اللہ اکانومی دن بدن گرتی جا رہی ہے اور بیچارے لوگ اٹھ نہیں پا رہے ہیں مولا، اللہ جو بھی قرض میں مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجیے، آپ قرض ادا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا، اے رب کریم قرض کو ادا کر دیجیے مولا، اللہ خزانے غیب سے ان کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کر دیجیے مولا، عافیت اور آسانی کا معاملہ پیدا کر دیجیے مولا، اے رب کریم کسی کو کسی سے قرض لینا ہو تو سامنے والے کے اللہ سبیل پیدا کر دیجیے تاکہ اس کے قرض ادا ہو جائے، تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے مولا، جو بھی پریشان حال ہے بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما دیجیے مولا، دنیا سے اگر کوئی ماں یا باپ یا کوئی بھائی بہن چلا گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے مولا، اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجیے مولا، ماں ہوا کرتی باپ ہوا کرتا ہے مولا، ماں کا جانا دل ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا جانا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے، دل تار ہو جاتا ہے مولا، جس کے گھر گئے پراگ گئے ہو اس کا دل جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، وہ حال سے بے حال ہو جاتا ہے مولا، جو بھی کیا ہو اللہ ان کی مغفرت اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجیے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر دیجیے مولا، جو بھی کسی بھی اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے رائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع کے سے نجات مانگی نجات مانگتے نجات عطا فرما، نبی علیہ السلام کے صدقے میں پھیل محض اپنے فضل و کرم سے باپ ساری دعاؤں کو اپنی رضا مندی خوشنودی قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔